بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی حمد باری تعالی ہم پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں بلکہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ اے باری تعالی، تیرے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں۔ صوفیاء کے نظریے کے مطابق صوفیاء کہتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حقیقت میں غور کیا جائے اور حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں اللہ پاک کی وحدہ لا شریک ہستی کے علاوہ کوئی دوسرا وجود جو ہے وہ بھی سرے سے موجود ہی نہیں۔ یعنی حقیقی وجود صرف اللہ کم الحاکمین کا ہے، اور باقی جتنے وجود ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ مجازی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، اے مالک، اے خالق، اے مولا، تیرے علاوہ دوسرا کوئی یہاں موجود نہیں ہے۔ میزباں تو ہے مہماں تو ہے، میزبان بھی تو ہے اور مہمان بھی تو ہے۔ میزبان ہوتا ہے گھر والا جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کی آؤ بھگت کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اس ذات پاک کو زیبا ہیں کہ جو رب العالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رازق کو، روزی رساں کو۔ تو میزبان بھی اللہ کی ذات ہے اور مہمان بھی اللہ کی ذات ہے۔ مہمان کس حوالے سے کہ چونکہ گزشتہ اشعار میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ سارا نور ظہور اسی کا ہے، کسی غیر کا یا کسی دوئی کا یا کسی شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقی وجود صرف اسی احد اور واحد کا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی یکتائی اپنی مثال آپ ہے اور اپنا جواب آپ ہے، یعنی وہ واحد ہونے میں بھی بے مثال ہے، با کمال ہے اور لاجواب ہے اور لازوال ہے۔ مظفر وارثی کہتے ہیں خدا ہے ایک مگر ایک کی بھی حد میں نہیں، اکائی اس کی کسی زمرۂ عدد میں نہیں۔ مظفر وارثی کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو یہ ایک جو ہے یہ ریاضی والا ایک نہیں ہے جو گھٹ سکتا ہے، جو بڑھ سکتا ہے، جو ٹوٹ سکتا ہے، جس کی ضرب، تقسیم، جمع، تفریق ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ ریاضی والے عدد ایک کی یکتائی ہے۔ تو اللہ پاک کی یکتائی اس ریاضیاتی وحدت سے یکسر بالکل مختلف ہے، منفرد ہے۔ وہ ایسی یکتائی سے، ریاضی والی، میتھمیٹکس والی یکتائی سے وہ ماورا ہے اور بالا تر ہے۔ خدا ہے ایک مگر ایک کی بھی حد میں نہیں، تو ریاضی والے ایک میں اور اس کے ایک ہونے میں بے حساب فرق ہے۔ اکائی اس کی کسی زمرۂ عدد میں نہیں، تو اس کی توحید، اس کی وحدت، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی ایسی ہے کہ جو کسی گنتی یا کسی حساب کتاب کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی اور سما ہی نہیں سکتی۔ نہ اس کو ناپا جا سکتا ہے، نہ اس کو تولا جا سکتا ہے، نہ اس کو گنا جا سکتا ہے، نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو بس یوں سمجھیے کہ وہ ایک ہونے میں بھی آپ ہی اپنی مثال ہے اور آپ ہی اپنا مثیل ہے اور آپ ہی اپنا جواب ہے۔ تو میزبان بھی وہی ہے اور مہمان بھی وہی ہے۔ میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ تو اے خالق و مالک مولا، مہمان بھی تو آپ ہی ہے اور مہمان نواز یعنی میزبان بھی تو آپ ہی ہے۔ ساری مخلوق تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے، تیرا ہی سارا جلوہ ہے، تیرا ہی سارا نور ظہور ہے۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے بندے سے فرمائے گا کہ میں نے
تجھ سے روٹی مانگی تھی تو نے مجھے نہیں کھلائی تھی، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا تھا۔ تو بندہ ہاتھ باندھ کر عرض کرے گا کہ مالک تو بے نیاز ذات ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، سارے تیرے محتاج ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ تو روٹی طلب کرے، تو پانی طلب کرے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ یاد کر فلاں موقع پر میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، وہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے آ کے روٹی کا سوال کیا تھا لیکن تو نے اسے دھتکار دیا تھا۔ فلاں دوسرے موقع پر میرا فلاں دوسرا بندہ تیرے پاس آیا تھا، وہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے نہیں دیا تھا۔ تو بظاہر تو میرے بندے آئے تھے تیرے پاس، لیکن حقیقت میں بذات خود ہی تیرے ظرف کو آزما رہا تھا۔ تو میزباں تو ہے، مہماں تو ہے، اے مالک کھلانے والا بھی تو ہے، اور جو ساری کائنات طرح طرح کی نعمتیں کھا رہی ہے، لطف اندوز ہو رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم، آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ تو ساری کائنات جو پل رہی ہے وہ خالق کونین کے دسترخوان قدرت و رحمت پر ہی ساری مخلوق پل رہی ہے، اور اس کی تو یہ شان ہے کہ وہ پتھر کی تہ میں چھپے ہوئے کیڑے تک بھی اس کے حصے کی، اس کے نصیب کی روزی، اس کے مقدر کا رزق جو ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ تو میزباں تو ہے، مہماں تو ہے، مہمان نوازی بھی تو فرما رہا ہے، اور یہ جو کائنات پل رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، موج کر رہی ہے، تو یہ بھی تیری ہی رحمتوں کا جلوہ ہے اور تیری ہی مہربانیوں کا نور اور ظہور ہے۔ اگلے شعر میں امیر مینائی کہتے ہیں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ چمن باغ کو کہتے ہیں، بو سے یہاں خوشبو مراد ہے۔ تو اے مالک، اے پاک پروردگار، اے پاک پروردگار، اس کو ہم جلدی میں اس لفظ کو اکثر غلط بول جاتے ہیں، پروردگار بولتے ہیں ہم اس کو، حالانکہ یہ پروردگار نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار ہے۔ اے مالک، باغ میں رنگ بھی تیرا ہے اور خوشبو بھی تیری ہے، ہر باغ میں بھی تیری قدرتوں کے رنگ اور تیری رحمتوں کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، جلوہ گر ہیں۔ تو اگر یہاں وسیع تناظر میں
چمن سے چمن عالم یعنی باغ دنیا مراد لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے مالک، دنیا کے اس باغ میں رنگ بھی تیرا ہے اور خوشبو بھی تیری ہے۔ بلکہ صوفیاء تو کہتے ہیں کہ ہر رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے اور ہر خوشبو جو ہے وہ اللہ کی خوشبو ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ اور حضرت علامہ نے کیا خوب فرمایا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ ایک اور شاعر اسی حوالے سے کہتا ہے، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، اے نیک آدمی تو حقارت کی نظروں سے کسی گناہ گار کو دیکھنے کی کوشش نہ کر۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو وہ ہے کہ تو پسند۔ تو شاعر کہتا ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری۔ اصل میں اس حمد میں اس کی جو مجموعی فضا ہے وہ وحدت الوجود کی عکاسی کر رہی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ صوفیوں کے یا تصوف کے دو مشہور زمانہ نظریات ہیں۔ وحدت الوجود مختصراً یہ ہے کہ ساری کائنات کو حقیقت میں ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ وحدت الوجود ہے۔ اور وحدت الشہود مختصراً یہ ہے کہ ساری کائنات کو ایک دیکھنا، یہ وحدت الشہود ہے۔ تو اس حمد باری تعالیٰ کی مجموعی فضا وحدت الوجود کی عکاسی اور ترجمانی کر رہی ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، اے مالک الملک، اے ارحم الراحمین، اے احکم الحاکمین، اے غفور الرحیم، اے مالک و مولا، کائنات کے اس چمنستان میں ہر رنگ تیرا رنگ ہے اور ہر خوشبو تیری خوشبو ہے، کیونکہ ان سب رنگوں اور سب خوشبوؤں کو پیدا فرمانے والا اور ان کو پروان چڑھانے والا صرف اور صرف تو ہے۔ خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شاعر کہتا ہے میں نے بہت جائزہ لیا، بہت غور کیا، بہت میں نے مشاہدہ کیا، بہت میں گھوما پھرا ہوں، لیکن آخر کار میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو اس کائنات کا باغبان جو ہے وہ بھی تیری ہی ذات ہے۔ اس باغ کو لگانے والا، اگانے والا، پیدا فرمانے والا بھی تو ہے، اور اس باغ دنیا کو سنوارنے، نکھارنے، سجانے والا اور آراستہ پیراستہ فرمانے والا بھی تو ہی ہے۔ اور تیری یہ شان ہے کہ تو اس کائنات کو حالانکہ پتہ نہیں کتنی صدیوں سے، کب سے یہ مارز وجود میں آئی ہوئی ہے، لیکن تیری قدرت کی یہ شان ہے۔ اور تیری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تو اس کائنات کی کشش کو، اس کی رنگینی اور رعنائی کو، اس کی زیبائی اور خوبصورتی کو، اس کی زیب و زینت اور سج دھج کو تو مدھم نہیں پڑنے دیتا، تو اس میں کمی نہیں آنے دیتا،
قرآن کہتا ہے کل یومن ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ہر نیا دن جو طلوع ہوتا ہے وہ ایک نئی شان و شوکت اور سج دھج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور آغاز کرتا ہے۔ تو کوئی دن کسی دوسرے دن کے ساتھ نہیں ملتا، کوئی رات کسی دوسری رات کے ساتھ نہیں ملتی، ہر رات کی اپنی شان ہے اور ہر دن کا اپنا مقام ہے۔ تو باغبان بھی تو ہے، یعنی کائنات کو بنایا بھی تو نے ہے اور اس کو سجایا بھی تو نے ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو اس باغ دنیا کو، باغ ہستی کو، اس گلشن ہست و بود کو بنانے اور سجانے والا اے مالک و مولا صرف اور صرف تو ہے۔ تو ظاہر ہے باغ جو ہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر اس کی آرائش و زیبائش کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تراش خراش نہ کی جائے اور تسلسل کے ساتھ اس کی تراش خراش نہ ہوتی رہے، تو بہت جلد جتنا مرضی خوبصورت بھی باغ ہو وہ گہنا جاتا ہے، کملا جاتا ہے، اس کا رنگ روپ ماند پڑنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ احکم الحاکمین اور احسن الخالقین کی شان یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو، اس جہان کو، اس کائنات کو میلا نہیں ہونے دیتا، مدھم نہیں پڑنے دیتا، مرجھانے نہیں دیتا۔ یہی مضمون اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اس حمد کے مقطع میں امیر مینائی کہتے ہیں محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ تو پچھلے سارے شعروں میں شاعر کا روئے سخن جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف تھا۔ اس مقطع میں شاعر نے روئے سخن اپنی طرف کر لیا۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اے امیر مینائی، راز حقیقت کو، راز معرفت کو، راز عرفان کو، راز وحدت کو، راز توحید کو جاننے والے، پہچاننے والے اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق معرفت اور عرفان کے خزانے میں سے اپنا حصہ وصول کرنے والے تو اور بھی بہت سے لوگ اس کائنات میں موجود ہیں، مل جاتے ہیں۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ لیکن اے امیر مینائی، محرم راز ہونا ایک بات ہے، لیکن رازدان ہونا ایک بالکل دوسری اور مختلف بات ہے۔ یہ محرم راز ہونے سے اگلا درجہ ہے اور اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ شاہ حسین کہتے ہیں کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ حالی کہتے ہیں کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں۔ تو محرم راز میں اور رازدان میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ محرم راز جو ہے وہ راز کو فاش کر دیتا ہے، راز کو اگل دیتا ہے، اس سے راز کی حفاظت نہیں ہوتی۔ لیکن رازدان جو ہے وہ راز کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے بھی اس کو اپنے تک، اپنی ذات تک جو ہے محفوظ رکھتا ہے
محدود رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ضبط کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ اس کی وہ حفاظت کرتا ہے، اس کو اپنے تک رکھتا ہے، اور اس راز کو فاش نہیں کرتا، اور راز کو پھیلنے نہیں دیتا۔ جو رازدان ہوتا ہے اس کو عام نہیں ہونے دیتا، اس راز کی دوسروں کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ یہ منصب ہوتا ہے، یہ کمال ہوتا ہے رازدان کا۔ چونکہ ایک جو راز ہے وہ راز تو تب تک ہی ہے جب تک وہ فاش نہیں ہوتا۔ جب فاش ہو گیا تو پھر وہ راز تو نہ رہا، پھر تو وہ عام سی ایک بات ہو گئی۔ علامہ فرماتے ہیں راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اسی حوالے سے امیر مینائی کہتے ہیں کہ اس مقطع میں اصل میں وہ تعلی کا اظہار کر رہے ہیں، تے عین لام چھوٹی ہے۔ تعلی کیا ہے کہ جب شاعر اپنے منہ سے بظاہر اپنی کسی خوبی یا صفت کی بنیاد پر اپنی تعریف کر رہا ہو تو اس کو تعلی کہتے ہیں۔ یہاں شاعر نے تعلی کی، اپنی تعریف کی، لیکن اپنی تعریف کا ایک بڑا خوبصورت پہلو جو ہے وہ نکالا اور جواز پیدا کیا کہ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ تو راز حقیقت، راز معرفت اور راز وحدت کے جاننے والے تو اور بھی کئی ہیں، لیکن امیر مینائی ہمیں تجھ میں جو انفرادیت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تو راز کو راز رکھنے کا ہنر بھی جانتا ہے، اور تو اس راز کی دل و جان سے بڑھ کر حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو اس راز کا محافظ بھی ہے۔ تو اس راز کی چونکہ قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا تو اس راز کی کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتا، اس راز کی دوسروں کو بھنک نہیں پڑنے دیتا۔ خصوصاً عام لوگوں کو تو اس راز کی تیری ذات سے ہوا تک بھی نہیں لگ سکتی۔ تو جو خاص ہیں وہ تو ویسے ہی کسی نہ کسی سورس سے اس راز وحدت کو پا ہی لیتے ہیں، اپنے ظرف کے مطابق سمجھ ہی لیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تیری ذات کی بات ہے، کم از کم تو اس راز کو اپنے سینے میں مدفون اور محفوظ اور مامون ہی رکھتا ہے۔ تو جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، رازدان ہونا جو ہے یہ تیری ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اسی وجہ سے تو دوسرے عام محرمان راز سے منفرد بھی ہے اور معتبر بھی ہے، کیونکہ تو راز کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔